الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا اسی لیے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور کل قیامت کے دن ہم سب سے وہ ہمارے اعمال اور ہماری عبادتوں کے متعلق پوچھے گا۔ سبحان اللہ وعظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے صرف رمضان میں اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ اپنی پوری حیات کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا۔ اللہ کی اطاعت ہمیشہ کرتے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہمیشہ کرتے، اپنے دل کو ہمیشہ اس سے لگاتے۔
اتنا کیا کہ وہ راضی ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 3 شوال ہے۔ شوال کی 3 تاریخ 1445 ہجری مطابق 12 اپریل 2024 عیسوی۔ خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے وہ ہے سچا مومن کون؟ سچا مومن کون؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق، اس کی مہربانی سے 30 روزوں والا رمضان ہم کو مل گیا۔ ہم نے مکمل 30 روزے رکھے، عمرہ کیا، قیام اللیل کی، دعائیں کی، تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، مال کی زکوٰۃ نکالی، زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا، اور بھی بہت ساری عبادتیں کی جیسے دعائیں، صلہ رحمی وغیرہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ان تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل اس کا بہتر سے بہتر بدلہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں دنیا میں وہ 2 قسم کے ہیں، ایک مومن، دوسرے کافر۔ جو مومن ہیں وہ اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرتے ہیں، زندگی بڑی اچھی ان کی گزرتی ہے۔ پھر اس زندگی کے بعد قبروں میں بھی ان کو سکون ملتا ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ملتی ہیں، راحت و سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ پھر کل قیامت کا دن ہوگا تو ایسے ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور جنت الفردوس میں ہمیشہ کے لیے ان کو داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے، آمین یا رب۔ دوسری قسم کے بندے جو دنیا میں ہیں وہ کافر ہیں۔ اگر یہ کافر کفر سے توبہ نہ کر لیں، اسی کفر پر ان کی موت ہو جائے تو پھر ان کی دنیا برباد ہو گئی اور قبر میں ان کا عذاب پکا۔ قیامت کے دن دوزخ کے دروازوں سے ان کو داخلہ دیا جائے گا، گھسیٹا جائے گا پیشانیوں کے بل، اور دوزخ کی آگ میں ان کو ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا اور وہاں عذابوں میں ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے۔ پھر اگر آپ بات کریں پہلی قسم کے لوگوں کی جن کے لیے ہم نے دعا کی کہ اللہ ہمیں ان میں سے شامل فرما دے، مومن بندے، یہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سچے مومن، قوی مومن، دوسرے جو ہے کمزور مومن، ضعیف مومن۔ سچے اور قوی مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ رمضان میں مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں، بلکہ رمضان سے پہلے بھی وہ مسجد میں آئے، رمضان کے بعد بھی وہ مسجد میں آئے، رمضان میں بھی انہوں نے تلاوت کی، رمضان کے بعد بھی انہوں نے تلاوت کی، رمضان میں بھی اللہ کی عبادت کی، رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان کا رب نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ اللہ سارے مہینوں کا رب ہے، اور اللہ کی عبادت صرف 1 مہینہ نہیں بلکہ سال کے 12 مہینہ کرنی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ ان کو پل پل کا کل قیامت کے دن حساب دینا ہے، اور انہیں یقین ہے اور علم ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو یہ قوی مومن، سچے مومن ہمیشہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں۔ کمزور مومن یا کہیں جھوٹے مومن صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ رمضان میں دیکھیں گے کہ وہ بڑے پابند آپ کو نظر آئیں گے۔ جیسے ہی رمضان ختم، نہ فرض نماز کی ادائیگی ان سے ہوگی، نہ تلاوت وہ کریں گے، نہ اللہ سے دعائیں کریں گے، نہ عبادت اور اطاعت میں ان کی زندگی گزرے گی، بلکہ وہ تمام حرام کام جس سے وہ 1 مہینہ رکے ہوئے تھے، وہ تمام حرام کاموں کا ارتکاب شروع کر دیں گے۔ غلط ہے یہ۔
ہم اپنا جائزہ لیں، حساب لیں. اور دیکھیے حقیقت ہے، شرم کی بات ہے کہ اللہ سال بھر آپ کو کھلائے اور آپ ایک مہینہ اس کی عبادت کریں. اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، اللہ عز و جل بے پناہ نعمتوں سے نوازے آپ کو، اور آپ ایک مہینہ اس کو یاد کر رہے ہیں. عجیب، یہ بڑی شرم اور حیا والی بات ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے رب کو بھول جائے، اپنے رحمان رب کو بھول جائے. اللہ نے پوری زندگی عبادت کے لیے دی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے. موت تک کرنا ہے. صرف رمضان میں فجر فرض نہیں تھی، آج بھی ہے. صرف رمضان میں تلاوت کرنی نہیں تھی، آج بھی ہے. آج کیوں نہیں پڑھ رہے ہم قرآن؟ کیا وجہ ہے؟ عجیب. یہ جو موسمی عبادت ہوتی ہے یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے. موسمی عبادت صرف رمضان میں عبادت یہ مومن نہیں کر سکتا. ایمان ہے اس کی زندگی میں، وہ ایمان اس کا رمضان سے جڑا ہوا نہیں ہے. وہ سال بھر رہتا ہے ایمان اس کا، ختم نہیں ہو جاتا ایمان اس کا. اپنے ایمان کو بڑھائیں ہم، کیونکہ دیکھیں حساب صرف رمضان کا دینا ہوتا تو چلو بھائی بات ٹھیک تھی، بات سمجھ میں آتی کہ بھائی ہر سال آپ کو رمضان کا حساب دینا ہے اللہ کے پاس، ہر سال رمضان کا حساب، باقی 11 مہینے آپ آزاد ہیں. اگر معاملہ ایسا ہوتا تو ٹھیک ہے، ہم رمضان میں عبادت کر لیتے، 11 مہینے آزاد رہتے. لیکن بات ایسی نہیں ہے نا. معلوم ہے ہم سب کو کہ ہم کو صرف رمضان کا حساب نہیں دینا ہے، ہم کو سال بھر کا حساب دینا ہے. جتنے سال ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے اس کا حساب اللہ کو دینا ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز کی بات آئی، اگر بات کریں مثال کے طور پر جس کے متعلق سب سے پہلے سوال حساب ہوگا، نبی علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہیں، اول ما یسأل بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلے بندے سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق. تو آپ بتائیے کیا صرف رمضان کی نمازوں کے متعلق سوال ہوگا؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول کے نمازوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو جب سوال پوری زندگی کا ہوگا تو پھر کیوں ہم ایک مہینہ عبادت کریں، باقی مہینہ چھوڑ دیں؟ کریں عبادت، ہمیشہ کریں. دوسری بات، یہ جو ابھی ہم نے 3 دن پہلے پورا مہینہ الحمدللہ عبادت کی، کیا ہماری عبادتیں قبول ہوئی؟ بہت عبادت کی الحمدللہ، بہت الحمدللہ عبادت کی آپ نے، میں نے، ہم نے، سب نے. بلکہ بہت کیا کمی کی کہیں گے. جیسی کرنی تھی ویسے تو نہیں ہوئی، جتنی کرنی تھی اتنی تو نہیں ہوئی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ہماری عبادتیں ہیں کیا قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ کس کو معلوم؟ ایک ہی جواب ہے اس کا جو صحیح جواب ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ قبول ہوئی ہوں گی. صحیح ہے نا بھائی؟ امید کہ قبول ہو گئی ہوں گی. کیا ہماری عبادتوں کے قبول ہونے کی کوئی علامت ہے؟ کیا کوئی انڈیکیشن ہے، کوئی پہچان ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ قبول ہو گئی؟ جیسے وہ شب قدر کی علامت ہوتی ہے نا، موسم نہ گرم نہ سرد، درمیانی ہوتا ہے. سورج جب نکلتا ہے صبح تو شعائیں نہیں ہوتی ہیں. علامتیں بتائی گئی حدیثوں میں کس کی؟ شب قدر کی. تو ایسی کوئی ہماری عبادتوں کے قبول ہونے کی علامت ہے؟ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہی ہے اصل وہ سمجھانا مقصد. وہ ہے رمضان کے بعد بھی عبادتوں کی توفیق. یہ ہے علامت قبول الحسنۃ الحسنۃ بعدها. نیکی کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے، نیکی کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نیکی کی توفیق ملے. رمضان کی عبادتوں کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ انسان رمضان کے بعد بھی عبادت کرے گا. پابند تھا، پابند رہے گا، پڑھتا تھا، پڑھے گا، عمل کرتا تھا، عمل کرتا رہے گا. یہ ہے پہچان عبادتوں کے قبول ہونے کی. بیوقوف ہے وہ انسان، بے وقوف، احمق، نالائق، جو خوب محنت کرے 1 مہینہ، اس کے بعد اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دے. بیوقوف، کم عقل، احمق. اللہ عز و جل نے
اس سے ہمیں روکا ہے۔ قرآن میں ایک ایسی ہی احمق بیوقوف عورت کی مثال دی گئی ہے۔ بیوقوف عورت جو بڑی محنت کرتی ہے صبح سے شام تک ایک ہار تیار کرنے میں، گلے کا ایک ہار تیار کرنے میں، بنانے میں، صبح سے شام تک وہ پیرونا جس کو کہتے ہیں نا، پیروتے رہتی ہے دانوں کو، ایک کے بعد ایک دانے جوڑتی رہتی ہے، پھر تیار کرتی ہے ہار کو صبح سے شام۔ عورت محنت کی، وقت لگایا، ہاتھ پیر جسم کی محنت، وقت، ہار تیار ہو گیا، اس کے بعد توڑ دیتی ہے، سارے دانے بکھر جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کے جیسے مت ہو جانا، یا اس عورت کے جیسے مت ہو جانا جو بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ اپنے ہار کو تیار کرتی ہے اور پھر اپنے ہی تیار کردہ ہار کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی ہے۔ یہ بیوقوف ہے، کمعقل عورت ہے، کیونکہ اپنی محنت پر اس نے پانی پھیر دیا، محنت ضائع ہو گئی، اس کی پوری محنت اس کی ضائع ہو گئی۔ تو اللہ فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، ایسی عورت کے جیسے تم مت ہو جانا۔ تو اگر کوئی انسان رمضان کے بعد اللہ کی عبادتیں چھوڑ دے تو وہ بالکل یہ احمقانہ حرکت کر رہا ہے، اور مومن احمق نہیں ہوتا ہے، مومن بیوقوف نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں تو اس فکر میں ہونا چاہیے کہ ہماری یہ ساری عبادتیں قبول ہو جائیں، اور خوب دعائیں ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو توفیق دی رمضان میں، اور ہم نے جتنی محنت کی تیری عبادت میں، اللہ ہماری اس محنت کو تو قبول فرما اور مزید توفیق دے ہمیں۔ یہ ہونا چاہیے، ڈر لگا رہنا چاہیے کہ کہیں رد نہ ہو جائے عبادتیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے اور اس کی تفسیر بھی بتائی عربی میں۔ وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، وہ لوگ جن کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، وہ لوگ جن کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ ان کے دلوں میں ڈر ہوگا کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس آیت کی تفسیر کے متعلق پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ان کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے دلوں میں ڈر ہوگا، کون لوگ ہیں یہ؟ کیا وہ لوگ تو نہیں ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کہ ان کے کیے کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، ان کے عمل کا ڈر لگا رہتا ہے ان کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان فرمائی اس آیت کی، فرمایا اے صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کے گناہوں کا بدلہ ان کو ملے گا، نہیں، یہ وہ نیک لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور ڈر جاتے ہیں کہ کہیں رد نہ ہو جائیں ان کی یہ نیکیاں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت اچھا جملہ ہے اور سلف میں بہت سارے لوگوں کا یہ جملہ ہے، سنیے یہ جملہ کیا فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے، کونوا لقبول العمل اشد اہتماما من العمل، عمل کرنے سے بھی زیادہ قبولیت کی فکر کیا کرو، قبول ہونے کا اہتمام زیادہ کرو کہ کیسے ہمارا عمل قبول ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں، پرہیزگاروں، اللہ سے ڈرنے والوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے پاس ایک مانگنے والا آیا، کوئی چیز دے دیں اللہ کے نام پر۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو 1 دینار دے دو۔ بیٹے نے دے دیا تو وہ پلٹ کر جا رہا تھا، قال ابنہ، بیٹے نے کہا تقبل اللہ منک یا ابتا، ابا جان آپ نے اس مسکین کو 1 دینار دیا، اللہ آپ کے اس صدقے کو قبول فرما لے۔ فقال، تو انہوں نے کہا لو علمت ان اللہ تقبل منی سجدۃ واحدہ او صدقۃ درہم لم یکن غائب احب الی من الموت،
تدری ممن يتقبل اللہ یقول اللہ تعالی انما يتقبل اللہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹے تم نے دعا دی مجھے میرے لیے، مجھے اگر پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے ایک سجدے کو بھی قبول کر لے یا ایک درہم کے صدقے کو قبول کر لے تو یہ چیز میرے نزدیک موت سے بھی زیادہ بہتر ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یقین اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. رمضان ختم ہو گیا، عبادتیں ختم نہیں ہوئی. سورج غروب ہو گیا رمضان کا، لیکن اطاعتوں کا موسم ختم نہیں ہوا. جن لوگوں نے رمضان میں اہتمام کیا ان کو چاہیے کہ وہ اب بھی اہتمام کریں اور زیادہ عمل کریں اور زیادہ عبادتیں کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کیا جائے. احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. سمجھ میں تھوڑا، ایک مہینہ زیادہ کر کے اس کے بعد ختم کر دینا عمل کو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ تو غلط ہے. ایک مہینہ کریں آپ عمل، اس کے بعد بھی کرتے رہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سنت طیبہ ہوتی تھی، کوئی بھی عمل شروع کرتے تو اس کو باقی رکھتے، ختم نہیں کرتے. کوئی بھی اچھا کام شروع کرتے تو اس کو کنٹینیو کرتے، یہ نہیں کہ کیا چھوڑ دیا. تو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی نا تو اس کو باقی رکھیں، آج اس کو باقی رکھیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اللہ تھکتا نہیں ہے، انسان تھک جاتا ہے. حدیث میں یہ بات بتائی گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو وہ اتنا عمل کرو جتنا تم کر سکتے اور کرتے رہو. کیوں؟ کیونکہ تم تھک جاؤ گے، اللہ تھکے گا نہیں. تم عمل کر کے تھک جاؤ گے، زیادہ عمل اس کے بعد چھوڑ دو گے. اسی لیے انسان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے رمضان ختم ہو گیا، لیکن کیا خیر کا موسم ختم ہو گیا؟ نہیں. مثالیں بہت ساری ہیں، آپ دیکھیے. نمازیں، 5 وقتہ نمازیں آج بھی پڑھنی، کل بھی پڑھنی. اس کا فائدہ دیکھیے آپ. نبی علیہ عام طور پہ یہ بات اس لیے خطیب صاحب نے بتائی، جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ بھائی لوگ سمجھتے ہیں رمضان چونکہ زیادہ اجر ملنے والا مہینہ ہوتا ہے اس لیے خوب عبادتیں کرتے ہیں. اس کے بعد بھائی اب تو نارمل لائف ہے، رمضان میں زیادہ اجر ملتا ہے نا. جیسے ایک عمرہ رمضان میں کتنا اجر ملے گا؟ حج کے برابر. تو انسان عمل زیادہ کرتا ہے، تو عام طور پر یہ ذہن ہوتا ہے. تو یہاں اس لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی اعمال ہیں ایسے جس کا اجر آپ کو ملے گا بہت. جیسے 5 وقتہ نمازیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی جو انسان کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ابو ہریرہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے ایک صاف پانی کی نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس سے 5 مرتبہ نہائے اس صاف پانی سے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، 5 مرتبہ اگر کوئی غسل کرے صاف پانی سے کہاں میل باقی رہے گا، ختم ہو جائے گا، جسم صاف ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا. جیسے یہ پانی سے میل باقی نہیں رہتا ہے نہانے کی وجہ سے، بالکل اسی طریقے سے 5 وقتہ نمازوں سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، باقی نہیں رہتا ہے اس کا اثر. اسی طریقے سے تہجد، قیام اللیل آج بھی ہے. جو انسان رمضان میں قیام اللیل پڑھ سکتا ہے اور رمضان کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے. آپ یہاں تو 12:40 سے شروع ہوئی، بعض مساجد میں 1 بجے، بعض جگہ 1:30 بجے بھی شروع ہوئی ہے مساجد میں قیام اللیل. کتنے 2:15 2:30 بجے تک نمازیں ہوئی ہیں. جنہوں نے پڑھا کیا آج کل نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. قیام اللیل جب بھی تھا آج بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک خاص فضیلت تھی کہ جو امام کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھے گا قیام اللیل سلام پھیرنے تک تو پوری رات کا اجر ملے گا. ویسا اجر نہیں ہے، لیکن قیام اللیل کا اپنا اجر ہے جس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. صدقہ خیرات کا جو اجر رمضان میں ملا کیا آج نہیں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. ہم نے رمضان میں اللہ سے معافیاں مانگی، توبہ کیا
تو ان گناہوں کے قریب نہیں جانا ہے. ایک بات. دوسری، توبہ آج بھی کریں گے ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت، فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت یہ لوگ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی. اسی طریقے سے جمعہ کی نماز جو آج ہم نے پڑھی، رمضان میں بھی جمعہ آیا، رمضان کے بعد بھی جمعہ آئے گا. جمعہ کی نماز کفارہ بنتی ہے گناہوں کا. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ 5 وقتہ نمازیں جمعہ اور رمضان سے رمضان اگر بڑے گناہوں سے توبہ کر لی جائے تو ان جمعہ کی نماز یا 5 وقتہ نمازوں یا رمضان سے اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہم نے فرض روزے رکھے. چلیے بھائی فرض روزے تو ختم ہو گئے، لیکن کیا نفل روزوں کا موسم ختم ہو گیا؟ نہیں. آپ جانتے ہیں نفل روزے ہیں. ہر پیر جمعرات آپ روزہ رکھیں، سنت ہے، نفل روزہ ہے، بڑا اجر ہے اس کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ روزے کی شکل میں میرا عمل پیش ہو. لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. آپ شروع کر دیجئے، پیر آ رہا ہے، پیر جمعرات، پیر جمعرات. ایام 20 چاند کی 3 روزے ہیں، وہ بھی نفل روزے ہیں. شوال کا مہینہ چل رہا ہے، 3 تاریخ ہے آج. آپ جانتے کتنی بڑی فضیلت ہے. صرف 6 روزے نفل اگر ہم رکھ لیں، 6 روزے اس مہینے میں، لیکن شوال آج 3 تاریخ اور 27 دن تقریباً ہے، تو 27 دن میں ہمیں 6 روزے رکھنا ہے. سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن فائدہ بہت زیادہ ہے، اجر بہت ہے. کتنا اجر ہے؟ سال بھر کے روزے رکھنے کا. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو رمضان کا روزے رکھیں جو کہ فرض ہیں، اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھیں، ان کو سال بھر روزہ رکھنے کا اجر ملے گا. اور بات آئی ہے تو میں بتا دوں، یہ جو 6 شوال کے روزے ہیں اس کو آپ ایک ساتھ رکھیں کنٹینیو. جمعہ بھی آ جائے اس میں. بعض لوگوں نے آج شاید روزہ رکھا ہوا ہے، کل سوال آیا تھا بعض لوگوں کو، تو بالکل جمعہ شوال کے 6 روزوں میں آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. الگ سے صرف ایک دن جمعہ کا روزہ رکھنا یہ منع ہے. لیکن اگر ایام 20 میں جمعہ آ جاتا ہے، شوال میں آ جاتا ہے، یا عاشورہ کا جو روزہ رہتا ہے اس میں اگر جمعہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں، رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، روزہ رکھا جائے گا. تو ایک ساتھ رکھیں یا ایک الگ الگ رکھیں یا 2 رکھیں یا 3 رکھیں، ہاں کوئی حرج نہیں. الغرض یہ کہ شوال کے اس مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں، سنت. خواتین جن کے فرض روزے چھوٹ گئے مینسس کی وجہ سے، بہتر افضل تو یہی ہے کہ وہ اپنے ان روزوں کی قضا پہلے کر لیں جو کہ 5 6 7 8 9 سے زیادہ نہیں ہوتے، اس کے بعد شوال کے روزے بھی رکھ لیں. لیکن کوئی عورت نہیں پہلے شوال کے روزہ رکھنا چاہتی ہے، بعد میں اگلے مہینے 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد رمضان کی قضا کر سکتے، تو بعض علماء نے اس کی بھی اجازت ہے. لیکن میں نے جیسے بتایا بہتر ہے کہ پہلے قضا کر لیں اس کی. کس کی؟ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی. اس کے بعد شوال کے یہ 6 روزے رکھ لے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب. کچھ میں نے ایسے ہی روزہ نہیں رکھا ہے، یہ جمعہ ہے اس لیے نہیں، میں نے بتایا نا جمعہ شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں. آج جن لوگوں نے روزہ رکھنا ہے ان کا شوال کے 6 روزوں میں سے کسی کا روزہ آج کا ہے، بالکل صحیح ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. چلیے کچھ وقفات، کچھ خاص پوائنٹس دوسرے خطبے میں خطیب صاحب نے بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ پوائنٹس ہیں. دیکھیے، نمبر 1، رمضان ایک مہمان کی طرح ہماری زندگی میں آیا اور چلا گیا، تو ہم اس دنیا میں بھی ایک مہمان کی طرح رہتے ہیں. جیسے مہمان ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، گھر پر رہتا ہے چلا جاتا ہے کچھ دن، ویسے ہی ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی. ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، موت آنی ہے اور ہم سب کو دنیا سے جانا ہے. یاد رکھیں اس کو. تو پھر کیا لے کر جائیں گے اللہ کے پاس، یہ سوچنا ہے. نیک عمل لے کر جائیں گے تو فائدہ ہوگا، بدعمالیاں لے کے جائیں گے تو نقصان ہوگا. پھر مرنے کے بعد توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. دوسری چیز، رمضان کا مہینہ جن لوگوں نے غفلت کی، آج اپنی غفلت سے توبہ کریں، باقی زندگی کو غفلت میں نہ گزاریں، ورنہ پچھتاوے کے سوا کوئی چیز ان کو حاصل نہیں ہوگی. تیسری چیز، وہی جو میں نے عورت کے بارے میں بتایا تھا نا، ایک بیوقوف عورت جو محنت کرتی ہے، وہی بات تیسری پوائنٹ میں انہوں نے بتائی
کہ بھئی جب ہم نے خوب محنت کی رمضان میں تو اپنی محنت کو ضائع نہ کریں، ہم اس کی حفاظت کریں اور اس محنت کا پھل ہمیں ملے، اس کی فکر میں رہیں۔ چوتھی چیز، رمضان میں شیطانوں کو قید کیا گیا تھا، اب قید میں نہیں ہیں وہ لوگ، چھوڑ دیے گئے ہیں، آزاد ہیں۔ لیکن کیا ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتے ہیں جیسے رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو بچایا؟ جی ہاں، اللہ نے اتنا پاور انسان کو دیا ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتا ہے۔ تو کیا ہم وہ پاور یوز کریں؟ جی ہاں، بالکل کرنا چاہیے، تاکہ شیطان سے بچے اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، تاکہ وہ ہمیں برباد نہ کر دے، اس لیے کہ وہ دشمن ہے، دشمن کو دشمن سمجھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ وہ اور اس کی پارٹی، اس کی جماعت بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں تاکہ لوگ دوزخی ہو جائیں، جہنمی ہو جائیں۔ چھٹا پوائنٹ، ہم نے رمضان میں ثابت کیا کہ ہم زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کی خوب عبادت کر سکتے ہیں۔ ہم نے نمازوں کی پابندی کی، جاگ کر فجر میں حاضر ہوئے آخری عشرے میں، اس کے علاوہ بھی رات میں دیر سے سو کر بھی ہم سحری کے لیے اٹھے، فجر میں اٹھے، اس کا مطلب ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے خوب تلاوتیں بھی کی، بعض لوگوں نے ہر دن 3 5 پارے پڑھے، ایک دن 5 پارے لوگوں نے پڑھے، میں جانتا ہوں 3 پارے پڑھے، بعض لوگوں نے ایک پارہ بھی پڑھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہمارے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کثرت سے کر سکتے ہیں، تو پھر پڑھیں، آپ کریں تلاوت خوب کثرت سے۔ آج 3 شوال ہے، کتنے پارے ہو گئے آپ کے؟ 3 شوال ہے نا بھائی، صرف رمضان میں تلاوت؟ عیب، استغفر اللہ، شرم۔ بچوں کو بولتے ہیں بیٹے یہ گندی بات ہے، یہ عیب کی بات ہے۔ تو ویسے ہی عیب کی بات ہے مومن کے لیے کہ وہ شوال شروع ہوتے تلاوت چھوڑ دیں۔ نہیں پڑھیے نا، کیا جا رہا پڑھنے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، ہم نے ثابت کیا ہم خوب تلاوت کر سکتے ہیں، تو پھر تلاوت کرتے رہیں، ورنہ کل قیامت کا دن آئے گا، اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، صرف رمضان کے حد تک پکڑ کے رکھا ہاتھوں میں، اس کے بعد چھوڑ دیا، کل قیامت کے یا ایسے ہی چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام شکایت کریں گے، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کیا آپ چاہیں گے وہ نبی جن سے بے پناہ آپ اور میں محبت کرتے ہیں وہ ہماری شکایت کریں اللہ کے سامنے، یا شفاعت کریں؟ شکایت چاہیے یا شفاعت چاہیے؟ شفاعت چاہیے تو پھر اتباع کیجیے، شکایت چاہیے تو پھر چھوڑ دیجیے قرآن کو۔ عیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ میں اپنی اس قوم کی شکایت کر رہا ہوں اور اس میں ہم شامل نہ ہوں، اس کو سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا روزوں میں ہم گناہ نہیں کیے، تو ویسے آج بھی ہم گناہ نہ کریں۔ نفس امارہ، نفس کی قسم ہے جو گناہوں پر ابھارتی ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے نفس کو، تو اس کا بدلہ جنت ملے گا اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک پوائنٹ، استغفار ہم نے دیکھیے، اللہم انک عفو تحب العفو کثرت سے پڑھی آخری عشرے میں، تاقراتوں میں بھی آخری عشرے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافیہ مانگ رہے ہیں۔ تو آج بھی ہم استغفار کی زندگی گزاریں، صبح شام استغفار کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 یا 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے، جبکہ وہ نیک نبی، جنتی نبی تھے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں رمضان میں بھی، اور رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادتوں میں پابندی ہو جیسے رمضان میں ہم نے کی، اور اچھی صحبت اختیار کریں، کیونکہ صحبت کا اثر زندگی میں ہوتا ہے۔ دوست اچھا ہوگا تو اچھائیوں کی طرف دعوت دے گا، برا دوست ہوگا، برا ساتھی ہوگا تو پھر برائیوں کا راستہ وہ دکھائے گا۔ لہٰذا ہم اچھی صحبت میں رہیں، بری صحبت سے خود کو بچائیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے خطبے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سے ہم ڈریں، شرم کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور اسی اللہ سے کل ہمیں ملنا ہے۔ یاد رکھیے، مریں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پاس ہم سب کو جانا ہوگا، تو کیا
کیا لے کر جائیں، صرف رمضان کی عبادتیں لے کر جائیں گے تو پھر وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اگر زندگی بھر کی عبادتیں لے کے جائیں گے تو وہ خوش ہوگا۔ اور جنت صرف رمضان میں عبادت کرنے والوں کے لیے نہیں رکھی گئی ہے، جنت متقیوں کے لیے رکھی گئی ہے، اور متقی ہمیشہ متقی ہوتا ہے، ایک مہینہ متقی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہ اچھا ہوا، دیکھیں یہ تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جمعہ آ گیا، آج 3 تاریخ ہے نا، آج یعنی عید کے 2 دن کے بعد جمعہ آ گیا تو خطبے میں یہ باتیں آ گئیں۔ اگر عید کے 5-6 دن کے بعد آ جاتا جمعہ تو تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا۔ تو ابھی تازہ تازہ ہم ہیں نا، کہتے ہیں نا تازہ تازہ ہم نے عبادتیں کی ہیں، تو باتیں سب یاد ہیں، ہم نے کتنا پڑھا، تو آج خطبہ بھی ہو گیا۔ تو اب یاد رکھنا ہے کہ ہم کو پابند رہنا ہے، انشاءاللہ استقامت کی زندگی گزارنا ہے۔ ٹھان لیجئے، کیونکہ اسی میں فائدہ ہے، یہ چھوڑیں گے تو نقصان ہے۔ اصل ہمارے پاس 2 ہی چوائس ہے، دیکھیے یہ جو باتیں خطبے میں اس کو یاد کر کے عمل کریں، پابند رہیں جیسے رمضان میں تھے ویسے، ایک چوائس۔ دوسری چوائس کہ نہیں ٹھیک ہے پابندی چھوڑ دیں، نمازیں چھوڑ دیں، قرآن چھوڑ دیں، عبادتیں چھوڑ دیں، 2 ہی چوائس۔ ایک میں بہت فائدہ ہے، ایک میں بہت نقصان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھائی مرضی والا مسئلہ نہیں، مسواک کرو تو بھی نماز ہوگی، مسواک نہیں کرو تو بھی نماز ہوگی، ویسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہاں ایک ہی چیز ہے، یا آپ کو فائدہ ہوگا یا آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ سکھ لیجیے۔ نقصان چاہتے ہیں من مانی زندگی شروع کر دیجیے آپ، فائدہ چاہتی ہے پابند زندگی شروع کر دیجیے آپ، جیسے تھے ویسے رہیے، بس چوائس نہیں ہو بولتا ہے مرضی بھائی، آپ دیکھیے کھانا ہو تو کھائیے، نہیں کھانا ہو تو نہیں کھپت کھائیے، کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے والا مسئلہ نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا، بہت کچھ ہوگا، بہت نقصان ہوگا اگر ہم پابند نہ رہے تو، اور بہت فائدہ ہوگا اگر ہم پابند رہے تو۔ اٹھ کر جانا ہے نا، ابھی سوچ کے جائیے کہ کیا چاہیے، پابند رہنا ہے، فائدہ چاہیے یا نقصان چاہیے۔ میں بھی کرسی سے اٹھنے سے پہلے، آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے فیصلہ کر لیجئے کیا چاہیے، یا جو کھڑے ہوئے بھائی ہیں وہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے فیصلہ کر لیجئے کہ فائدہ چاہیے یا نقصان چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقل کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کا فائدہ دے، پابند زندگی ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔